چراغ، ایک سے زیادہ چراغ. تو یہ کتاب کا نام انہوں نے چینج کیا اور اس میں دونوں سکم وہ مصابیح السنہ والے دور کر دیے. حدیث کی کتابوں کے نام بھی بتا دیے، راویوں کے نام بھی بتا دیے، اور ایک اور ویلیو ایڈیشن انہوں نے کی کمال کی. انہوں نے اس کو کمپائل کرتے ہوئے خالی وہ کاپی پیسٹ نہیں کیا، انہوں نے دیکھا کہ یار ان ٹاپکس کے اوپر بڑی کریٹیکل احادیث بخاری مسلم میں ابھی بھی ہیں جو امام بغوی نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی، اور جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ایسی ہیں جو اس کتاب میں ہونی چاہیے تھی اگر اس کو آپ نے پرفیکٹ بنانا ہے. تو وہ آلموسٹ 1200 کے قریب حدیثیں انہوں نے اس میں ایڈ کر دی جو امام بغوی نے نہیں لی ہوئی تھی، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں موجود تھی، تاکہ کوئی کمزوری نہ رہے بک کے اندر. لیکن احترام اتنا کیا انہوں نے امام بغوی کا کہ بجائے یہ کرنے کے کہ وہ 1200 حدیثیں آلموسٹ جو لی انہوں نے، وہ فصل اول میں بخاری مسلم والی ڈالتے، یعنی الصحاح کے اندر، اور ادر دین بخاری اور مسلم ڈالتے الحسان میں دوسری فصل میں. اگر وہ یہ کام کرتے تو یہ کتابیں ہو جاتی مکس، یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ حدیث امام بغوی نے مشکات کے اس سب چیپٹر میں لی تھی یا امام تبریزی نے لی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا. انہوں نے تیسری فصل بنا دی. پہلے 2 فصلیں تھیں، ایک بخاری اور مسلم اور ایک ادر دین بخاری اور مسلم. انہوں نے تیسری فصل بنا دی، اور اس تیسری فصل میں انہوں نے بخاری مسلم کی حدیثیں بھی ڈال دی جو امام بغوی سے چھوٹ گئی تھی، اور ادر دین بخاری اور مسلم بھی ڈال دی مکس کر کے. لیکن یہ ان کو اس لیے کرنا پڑا تاکہ جو امام بغوی کی کتاب ہے نا وہ اپنی جگہ اوریجنل رہے، ان کا احترام وائلیٹ نہ ہو، کیونکہ وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے. بڑی رسپیکٹ دی ہے انہوں نے، اور یہ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا کہ میں مسلم کی جو حدیثیں ان سے چھوٹ گئی تو وہ اسی حصے میں ڈال دوں، ورنہ تو اس کتاب کی اپنی شناخت تو ختم ہو جانی تھی. آج بھی اگر آپ تیسری فصل ہر چیپٹر کی نکال دیں تو امام بغوی کی کتاب بن جائے گی، تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شیخ ناصر الدین البانی کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا، اور بڑا جینون اعتراض تھا. شیخ ناصر الدین البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، البانیہ سے آئے ہوئے تھے، سعودیہ میں ٹاپ کے اوپر پہنچ گئے. آج بھی مدینہ یونیورسٹی ام القرا کے اندر اکثر جو علماء ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے جب ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی تحکیم کی، یعنی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے، تو انہوں نے پھر وہ کتابیں الگ الگ پرنٹ کر دی. ضعیف ترمذی اور صحیح ترمذی، ضعیف سنن ابی داؤد اور صحیح سنن ابی داؤد، ضعیف نسائی اور صحیح نسائی. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا بھائی آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ آپ کسی محدث کی لکھی ہوئی کتاب کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی اگر کوئی چیپٹر باندھتے ہیں اس میں 5 حدیثیں لیتے ہیں، 3 ضعیف ہیں اور 2 صحیح ہیں، لیکن اوپر چیپٹر تو ایک تھا نا، ایک جگہ انہوں نے انفارمیشن جمع کی. اب ایک بندہ آ کے جب ضعیف ترمذی اور صحیح ترمذی 2 ٹکڑے کر دے گا تو اس چیپٹر کی 3 حدیثیں اس کتاب میں چلی گئیں، 2 اس کتاب میں چلی گئیں، اور جو امام نے جو اپنی ورکنگ کی ہوئی تھی وہ ترمذی تو ختم ہی ہو گئی نا. مشکات والے امام نے یہ حرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں مصابیح السنہ کو اپنی جگہ رکھوں گا، میں اپنی فصل الگ الگ ڈالتا جاؤں گا بیچ میں. اور مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے امام بغوی کی کتاب میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، اصل کام انہوں نے کیا تھا. اور انہوں نے پرائمری کتابوں کے نام بھی بتا دیے کہ یہ بخاری سے حدیث، یہ مسلم سے ہے، یہ ترمذی سے ہے، یہ متفق علیہ ہے، پلس یہ حضرت ابن عمر سے ہے، یہ ابن عباس سے ہے، یہ سیدہ عائشہ سے ہے، یہ حضرت علی سے ہے. اس طرح انہوں نے راویوں کے نام بھی بتا دیے اور تیسری فصل بھی ایڈ کر دی. ابھی بھی اس کے اندر ایک کمزوری باقی تھی، اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر 3. وہ کمزوری ہے کہ بخاری
کا ریفرنس تو لکھ دیا، لیکن بخاری تو اتنی موٹی ہے، 7563 احادیث ہیں. ایک عام آدمی بخاری میں جا کے اگر کاؤنٹر چیک کرنا چاہے کہ یہ مشکات والے امام نے جو بخاری سے حدیث نقل کی ہے کیا بخاری میں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، تو اس کے پاس کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا. کیا کرے ایک عام آدمی؟ یہ جو کمزوری ہے یہ پھر آ کے 700 سال بعد دور کی شیخ ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ تعالی، لیکن انہوں نے بھی اس پرفیکشن کے ساتھ کام نہیں کیا جو ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی نے کیا. شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2013 عیسوی میں بمطابق 1435 ہجری، آج چل رہا ہے 1445 ہجری، 10 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں. شیخ زبیر لیزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے پھر یہ کمزوری دور کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اتنا بڑا ایک کام ہے، 7 سال شیخ زبیر صاحب کو لگے اس کے اوپر ورکنگ کرنے میں، اور ورکنگ کو چھوٹی ورکنگ نہیں تھی. انہوں نے بخاری کے جو اوریجنل نمبر تھے جو اس وقت سٹینڈرائز ہو چکے ہوئے ہیں، مسلم کے، ابو داؤد کے، ترمذی کے، نسائی، ابن ماجہ، جو سٹینڈرڈ نمبر دنیا کے اندر چل رہے ہیں، وہ نمبرنگ انہوں نے سٹینڈرڈ جو نمبرنگ تھی وہ مشکات کے اندر ایڈ کر دی کہ مشکات میں اگر بخاری کی یہ حدیث آئی ہے تو بخاری میں اس کا نمبر کون سا ہے، اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ بخاری میں جا کے چیک کر لے. اب یہ وہ کام تھا جو ان اماموں نے نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں حدیثوں کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی. وہ میں بعد میں بتاؤں گا انٹرنیشنل نمبرنگ کیسے آ گئی. لیکن یہ تو وہ کر سکتے تھے کہ وہ یہ لکھ دیتے کہ بخاری کے فلاں چیپٹر کا فلاں باب، اس سے ہم نے یہ حدیث لی ہے. یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر کتاب زیادہ موٹی ہو جاتی. آج تو نمبرنگ کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے. بہرحال شیخ زبیر لیزئی صاحب نے پھر یہ ویلیو ایڈیشن کی کہ احادیث کی پھر ترقیم بھی کر دی، تخریج بھی کر دی، تحقیق بھی کر دی، تحکیم بھی کر دی. یہ 4 ٹرمز ہیں. یہ آپ سمجھ لیں. آپ کو علماء نے تو نہیں بتانی کیونکہ علماء کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، سوائے جو لوگ حدیث سے شغف رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ٹرمز کیا ہیں. ترقیم عربی زبان میں کہتے ہیں نمبرنگ کو، یعنی جو سٹینڈرڈ نمبر چل رہے ہیں وہ انہوں نے نمبر ادھر سے اٹھائے اوریجنل کتابوں کے اور مشکات شریف میں انہوں نے ایڈ کر دیے. چلیں اس میں تو تھوڑا ٹائم لگا ہوگا نمبرنگ کرنے میں، لیکن جو دوسری چیز ہے تحکیم، یعنی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے ان احادیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم کے علاوہ تھی، کیونکہ ان میں تو ضعیف روایتیں بھی تھیں، تو ان پہ حکم لگائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. صحیح ہے تو حسن درجے کی ہے یا صحیح درجے کی ہے. یہ ساری تفصیلات انہوں نے کی. اور ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے لیے خالی یہ تو نہیں کہ انہوں نے استخارہ کیا ہے، ایک ایک حدیث کی سند کو جان پھٹک کر کے انہوں نے پوری محنت اس کے اوپر کی. اور بعض اوقات ایک ایک حدیث کے اوپر حکم لگانے میں ان کے 2-2 3-3 دن بھی لگ جاتے تھے. جو کوئی حدیث پھنس جاتی تھی نا کہ اب اس میں 2 طرف کی رائے پائی جاتی ہیں، تو اس کے آپٹیمل سولوشن تک پہنچنے کے لیے یہ وجہ ان کو 7 سال لگے مشکات کی تحکیم کرنے کے لیے. پھر انہوں نے تحقیق بھی پھر ساتھ لکھ دی. صرف حکم نہیں لگایا صحیح ضعیف کے، تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر میں اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگا رہا ہوں تو فلاں راوی جو ہے اس کی وجہ سے لگا رہا ہوں، اسے جمہور نے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے، یہ کذاب ہے، یہ متروک ہے، یہ مدلس کی آنے والی روایت ہے. یہ تمام چیزیں، یہ پوری تحقیق انہوں نے فٹ نوٹ کے اوپر لکھی. اور تخریج بھی کر دی. تخریج اس طرح کی کہ وہ حدیث اگر بخاری مسلم کے علاوہ اور کتابوں میں تھی یا اور کتابوں کی حدیثیں بخاری مسلم میں تھیں، مثلا اگر ہم کہتے ہیں جی جامع ترمذی میں حدیث ہے اور وہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مشکات میں وہ حدیث ترمذی کے حوالے سے آئی ہوئی ہے،
حالانکہ اصولاً تو اس حدیث کو بخاری کے حوالے سے آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے ترمذی کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ اس کی اصل جو ہے وہ بخاری مسلم میں فلاں نمبر کے اوپر موجود ہے. اور اگر یہ ترمذی میں ہے تو یہ صرف ترمذی میں نہیں، یہ تو حدیث حاکم میں بھی موجود ہے. یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے. اسے کہتے ہیں تخریج کرنا، پوری اس کی ڈیٹیلز بتانا ہے کہ یہ کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ آج گورا صاحب کی برکت سے ہوا ہے، حضرت گورا صاحب کی برکت سے. کیونکہ اگر یہ مکتبۃ الشاملہ نہ ہوتا سافٹ ویئر جو اجمیر شریف والوں نے بنایا، اور بغداد شریف والوں نے اگر یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہ بنائے ہوئے ہوتے تو ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ان بزرگوں کی خدمات ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام، یہ اگر کام امام بغوی کو یا امام تبریزی کو کرنا پڑتا نا تو انہیں عمر نو چاہیے تھی، پوری زندگی یہ لگے رہتے. خیر 7 سال تو ان کو بھی لگے ہیں، کیونکہ مکتبۃ الشاملہ میں آپ عربی کا ایک ٹکڑا ڈالتے ہیں، انٹر مارتے ہیں، وہ جدھر جدھر وہ حدیث ہے وہ سارا کھل جاتا ہے سیکنڈز میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث آپ نے ڈھونڈنی ہو جس میں 40,000 حدیث ہیں تو کیسے تلاش کریں گے؟ اس میں چلیں پھر بھی چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. مسند امام احمد میں آلموسٹ 27,000 احادیث ہیں اور چیپٹرز آئی کوئی نہیں. صحابہ اکرام کے ناموں کے اعتبار سے وہ کتاب لکھی گئی ہے. مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کے ناموں کے اعتبار سے، یعنی مسند ابی بکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، یعنی حضرت علی کی جتنی حدیثیں ہیں. اب چاہے وہ حدیثیں نماز سے متعلق تھیں، حج سے متعلق تھی، روزے سے متعلق تھی، ایک جگہ جمع ہے. اب مجھے بتائیں اگر میں نے حج کے اوپر کوئی حدیث دیکھنی ہے تو حج کا تو چیپٹر ہی کوئی نہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں ملے، پھر مجھے پورا چیپٹر پڑھنا پڑے گا. لیکن مکتبۃ الشاملہ میں آپ ڈالیں تو وہ جہاں سے بھی ہے وہ ایسے اسے سنیچ کر کے آپ کے سامنے فائنڈ کر کے رکھ دے گا کہ یہ ہے جی جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. یہ سافٹ ویئر کی برکت. اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے خود کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کی لائبریری میں. پرماننٹلی انہوں نے کمپیوٹر پہ بندہ بٹھایا ہوتا تھا، ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان اے لکھ وچ لفظ، ان کو خود نہیں تھا کمپیوٹر چلانا آتا، لیکن وہ کہتے تھے یہ اس لفظ کے اوپر سرچ کرو، یہ ڈال کے سرچ کرو جو کریٹیکل ورڈز ہیں، اور پھر وہ حدیثیں کھلتی تھی. اور پھر جو اسماء و رجال کے اوپر کتابیں ہیں ان کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے، اول تو یہ کتابیں جو مکتبۃ الشاملہ میں ہے نا، اگر یہ آپ کو ہارڈ کاپی کی فارم میں اس طرح خریدنی پڑ جائے نا تو کروڑوں روپے چاہیے، لاکھوں نہیں کروڑوں. اور وہ سافٹ ویئر فریلی اویلیبل ہے. کئی تفاسیر، کئی احادیث کی کتابیں، پھر فقہ کی جتنی کتابیں فقہ کی ہیں ان کی، وہ ساری انہوں نے ڈال دی ہوئی ہیں. پھر شیعہ کی کتابوں کا علیحدہ سے مکتبۃ الشاملہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ سرچ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اتنا بڑا کام کیا ہوا ہے. تو یہ شیخ زبیر صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن، یعنی وہ جو ایک کمزوری تھی 700 سال تک وہ چلتی رہی، تا وقت ہے کہ گورا صاحب نے ہمیں لیپ ٹاپ بنا کے دیا. گورا صاحب کی برکت سے ہمیں سافٹ ویئرز بنے، گورا صاحب کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ہوا. ظاہر ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. اور نہ تو بزرگوں نے کڑی بنائی، نہ تو بزرگوں کو پرنٹنگ پریس بنیا، نہ تو بزرگوں کو کوئی لیپ ٹاپ بنیا. یہ سارے کام گوروں کی برکت سے ہوئے. اور آج دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4، شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ مشکات شریف پہ اپنی ورکنگ کی، یہ انہی کی ورکنگ والی ہے جو ہم نے یہاں ٹیبل پہ سجائی بھی ہوتی ہے. اس مشکات میں انہوں نے کمال کام یہ بھی کیا کہ اگر کہیں پہ پرانے بزرگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو وہ انہوں نے اس میں ریمیڈی کر دی. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی برکت کہ ہم پرانے بزرگوں کی غلطی بھی پکڑ سکتے ہیں. مثلا امام بغوی اور امام تبریزی دونوں نے، جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی، دونوں سے ایک چیز مس ہینڈل ہو گئی اور کئی ایک چیزیں ہوئی ہیں. میں ایک آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. دروشی والے چیپٹر کے اندر ایک حدیث لی انہوں نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کو امام بغوی نے لکھا کہ یہ ادر دین بخاری اور مسلم کسی کتاب سے ہے۔ ظاہر ہے انہیں تو آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں، انہوں نے کتاب کو مینشن نہیں کیا، لیکن امام تبریزی نے اس کے نیچے حوالہ لکھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے، حالانکہ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہی نہیں تھی۔ شیخ زبیر صاحب نے جب اس کی تحکیم، تخریج، تحقیق لکھی تو نیچے فٹ نوٹ کے اوپر انہوں نے لکھا لم اجد فن نسائی، میں نے اسے نسائی میں نہیں پایا، نہ تو صغرا میں اور نہ سن نسائی الکبرا میں۔ این ممکن تھا کہ الکبرا میں کہیں موجود ہوتی، انہوں نے کہا میں نے دونوں میں نہیں پائی، البتہ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو اب جس نے اوریجنل بک لکھی اس نے اس کا ریفرنس سنن نسائی لکھا ہے امام تبریزی نے، لیکن فٹ نوٹ پہ آپ سنن نسائی میں آپ کو حدیث ملے گی نہیں، انہوں نے اس کی ریمیڈی کر دی کہ نہیں، یہ حدیث سنن نسائی میں نہیں بلکہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ تو دیکھیں اس میں امپروومنٹ آئی۔ جو پرانے بزرگوں کے پاس چونکہ لیپ ٹاپ نہیں تھے، سافٹ ویئر نہیں تھے، یعنی وہی گورا صاحب، حضرت گورا صاحب ہوتے تو اس زمانے میں تو یہ غلطی نہ ہوتی، حضرت گورا صاحب نہیں تھے تو یہ غلطی ہو گئی۔ پھر شیخ زبیر صاحب نے بڑی ایمانداری کے ساتھ جو احادیث ایسی تھیں کہ وہ کرٹیکل تھیں اور ان کے اوپر وہ ضعیف کا حکم لگا رہے تھے، اس کے فٹ نوٹ کے اوپر اگر اس سے کوئی ملتے جلتے الفاظ والی کوئی روایت موجود تھی نا، چاہے وہ کسی صحابی کا قول ہی تھا، وہ انہوں نے نیچے لکھ دیا کہ اگرچہ اوپر والی روایت تو ضعیف ہے اس حکم کی وجہ سے، لیکن اس کا متن اس حوالے سے درست ہے کیونکہ ایک صحابی نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ بیان کیے ہیں۔ اب یہ بھی کتنی بڑی ایمانداری والی بات ہے، وہ نالج ایک جگہ جمع ہو گیا۔ مثلا کتاب العلم چیپٹر میں وہ لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو۔ اب یہ سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف روایت ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن ابن عباس کا قول اس سے ملتا جلتا موجود ہے، اور وہ انہوں نے وہ نیچے لکھ دیا، آلموسٹ اسی سے ملتے جلتے الفاظ تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے شعبان کے فضائل کے اوپر شب برات کے حوالے سے جو روایتیں تھیں وہ ساروں کو لکھا کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ ایک روایت کے نیچے انہوں نے کہا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اور یہ فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا کہ یہ والی حدیث بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تاکہ نالج ایک جگہ جمع ہو جائے اس کے لیے انہوں نے یہ والی ایفرٹ پٹ کی۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ایک حدیث آئی مسند احمد کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب اس حدیث کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند ضعیف ہے، یہ کمزور روایت ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لکھا البتہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ہماری ماں ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کی مجال کے رسول اللہ کو ممبر سے گالی دے، تو انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالی گلوچ کرتے ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے۔ جب تم یہ کہتے ہو نا
کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کیونکہ لعنت کے الفاظ صحیح مسلم میں 6229 موجود ہیں. لعن اللہ ابا التراب کہتے تھے یہ لوگ، بنو امیہ کے لوگ، نعوذ باللہ. تو یہ جب تم گالیاں دے رہے ہوتے ہو، تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو نا علی اور اس سے محبت کرنے والوں کے اوپر لعنت، تو علی سے تو سب سے زیادہ رسول اللہ محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف شیعان علی نہیں محبت کرتے، میں حضور کی بیوی کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ سب سے بڑھ کر حضرت علی سے محبت کرتے تھے. اور یہ حدیث مسند ابی یعلا میں ہے، اس کا نمبر بھی شیخ زبیر صاحب نے نا فٹ نوٹ پہ ڈال دیا. اوپر والی روایت کو ضعیف کہا لیکن ساتھ یہ لکھ دیا کہ بھئی یہ موجود ہے. تو نالج ایک جگہ جمع ہو گیا. اور اس کے اوپر اگر میں مثالیں دوں نا مشکات سے تو کئی گھنٹے چاہیے جو فٹ نوٹ پہ انہوں نے کام کیا ہے. اسی طریقے سے وہ ابو داؤد کے حوالے سے ایک روایت آئی کہ نبی علیہ السلام دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ روایت ضعیف ہے. علماء عرب تو چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہتے ہیں. میں نے ان کے اوپر بھی گرفت کی تھی کہ صحیح بخاری کی سند کے اوپر، بخاری میں کم از کم 12 حدیثیں ایسی موجود ہیں جو اسی سند کے اوپر ہیں، اسی راوی سے ہیں، جس سے امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر یہ حدیث لی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. شیخ زبیر صاحب نے نا اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت یہ روایت کمزور ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر روایت ہے کہ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یعنی وہ نالج ایک جگہ جمع ہو گیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی وہ پڑھ رہا ہے تو کہ یہ روایت ضعیف ہوئی ہے تو یہ کام ہی ختم ہو گیا. نہیں، فٹ نوٹ پہ لکھا کہ صحیح سند بھی موجود ہے، 2 صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، لہذا اصلاً یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ سنت ہے. اس طرح کے کافی سارے کام انہوں نے بیچ میں اس حوالے سے کیے ہیں جو ایک اپریشیٹیبل ورک ہے. پھر جب انہوں نے نیچے حکم لگائے ہیں نا جی، اس میں انہوں نے الفاظ کا چناؤ اتنا آسان کیا ہے کہ جس شخص کو اردو آتی ہے نا وہ سمجھ لے گا کہ اس حدیث میں حکم کیا ہے، عربی نہ بھی آتی ہو. مثلا انہوں نے نیچے لکھا ہوگا اسنادہ ضعیف، یا اردو میں ضعیف کہہ لیں، اور پھر اس کے آگے جو وجہ لکھی ہوگی کہیں پہ لکھا ہوگا کہ ضعیف عند الجمہور، یہ جو راوی ہے فلاں یہ جمہور میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے. اب ضعیف بھی اردو کا لفظ ہے، جمہور بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا لکھا ہوگا کہ اس میں فلاں جو راوی ہے یہ مجہول ہے. مجہول کا مطلب ان نون. جاہل جس طرح ہم بولتے ہیں نا، تو ایک مجہول ہوتا ہے. جاہل وہ ہے جو کچھ جانتا نہیں ہے، اور جس کو نہیں جانا جاتا فاعل مفعول، جاہل مجہول، یعنی یہ ان نون بندہ ہے، اس کو محدثین نہیں جانتے کہ یہ بندہ کون ہے جو بیچ میں آ گیا ہوا ہے، لہذا یہ روایت کمزور ہے. پھر وہ لکھ دیں گے کہ اس میں فلاں راوی متروک ہے، جسے محدثین نے ترک کر دیا تھا، حدیثیں نہیں لیتے تھے. یہ بڑی سخت جرح ہوتی ہے کسی کے اوپر، متروک، ترک کر دیا گیا. کذاب، جھوٹا. اس طرح کی جرح مفسر ہے اس کے اوپر، یعنی یہ راوی تو ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ جو 8-10 روایتیں ہیں یہ جب انہی محدثین سے بیان کرتا ہے تو ان کے اوپر جرح مفسر کی ہوئی ہے کہ یہ کمزور روایتیں ہیں. اچھا، یہ آج کل چونکہ بڑی عدالت کی خبریں چل رہی ہیں نا ٹی وی میں، تو یہ سارے لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ وکیلوں نے جرح کی. یہ اردو میں تو لفظ چل جاتا ہے، لفظ جرح نہیں ہے، لفظ جرح ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے. میں یہ جو کوئی اگر اینکر پرسن اور یہ صحافی سن رہے ہیں، اکثر سٹوڈنٹس ہیں، اور اس طریقے سے یہ لفظ بولتے ہوتے ہیں منو ان، یہ منو ان لفظ نہیں ہوتا، منو ان لفظ ہوتا ہے. وہ شاہ زیب خان زیادہ پہلے غلط بولتا تھا، پھر اس نے ٹھیک کر لیا. اس طرح یہ لفظ ہے جرح، جرح لفظ نہیں ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، جرح. تو کس راوی کے اوپر اس حوالے سے جرح مفسر ہوئی ہے یہ انہوں نے بتا دیا. پھر یہ راوی مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے.
اور مدلس کی عن والی روایت مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوتی ہے. جنہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں انہیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ نیچے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب، وہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. تو یہ چند موٹے موٹے الفاظ انہوں نے بیچ میں، منکر لفظ بھی استعمال ہوا ہوگا. منکر بھی ایک جرح ہے کہ یعنی اس کی حدیثیں لینے سے انکار کیا گیا ہے. یہ بڑی سخت جرح ہے کسی راوی کے اوپر. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ سے متعلق. انٹرنیشنل نمبرنگ جو اس وقت دنیا میں سٹینڈرائز احادیث کی نمبرنگ، یا عربی میں ترقیم کہہ دیں اسے، عربی کتابوں میں چل رہی ہے اور سافٹ ویئرز میں بھی وہی چل رہی ہے. خواہ وہ مکتبۃ الشاملہ ہو جو مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بنایا جس میں حدیث کی کتابیں ہیں، خواہ اسلام 360 ہو جس میں اردو ترجمے اور عربی کے ساتھ احادیث کی کتابیں ہیں، خواہ sunna.com ویب سائٹ ہو اس کے اوپر، اور بھی باقی یہ دارالاسلام کی پرنٹنگ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، بخاری مسلم اور باقی کتابیں. یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے جو سٹینڈرائز نمبرنگ ہے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی ہے، آلموسٹ 20-25 سال پہلے. اس سے پہلے جو بھی حدیث کی کتاب پرنٹ کرتا تھا نا، وہ اپنے حساب سے حدیثوں کو نمبر دیتا تھا. بعض اوقات ایک حدیث میں 2-3 اقوال بھی آ جاتے ہیں، کوئی ان اقوال کو الگ سے نمبر دیتے تھے، کوئی ان کو اسی میں شمار کرتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں یہ بخاری جب پرنٹ کرتے تھے نا 3 جلدوں میں، تو دوسری جلد پھر 1 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اتنی تو بیسک عقل ہونی چاہیے کہ بھئی کنٹینیوس تو نمبرنگ رکھو. پہلی جلد میں اگر 2500 حدیثیں آئی ہیں نا، تو دوسری میں پھر اس سے اگلی حدیث سے سٹارٹ ہونا چاہیے نا، تاکہ کنٹینیوس نمبر ہو. پھر یہ 1 سے سٹارٹ کرتے تھے. پھر یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ بریلویوں نے جو بخاری چھاپی ہے نا، اس کا حدیث نمبر ہے 526، لیکن یہ پہلی جلد والا 526 ہے، دوسری جلد والا نہیں ہے، نہ تیسری والا ہے. اس سے بہتر تھا تم کنٹینیوس نمبرنگ کرتے. بعض نے کنٹینیوس کی تو وہ بھی سٹینڈرڈ فالو نہیں کیے. پاکستان میں اہل حدیث جو پرنٹ کر رہے ہیں نا، مکتبہ اسلامیہ والے ہوں، مکتبہ قدوسیہ والے ہوں، اور سب سے بڑا جو دارالسلام جن کی عربی کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، مشکات جو ہے وہ مکتبہ اسلامیہ والوں کی، یہ سٹینڈرڈ نمبرنگ کے اوپر ہے جو دنیا میں چل رہی ہے، جس کے کلمی نسخے بیروت میں رکھے ہوئے ہیں، شام کے اندر مخطوطے ہیں باقاعدہ، ہینڈ ریٹن. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ہمیں کیسے پتا کہ امام بخاری نے یہ بخاری لکھی تھی؟ جی آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے. ہاں، پوری دنیا میں بخاری یہی ہے. جس طرح قرآن پوری دنیا میں ایک ہے نا، بخاری بھی ایک ہی ہے. یہ دھوکے دینے بند کریں. یہ سٹینڈرڈ کتابیں ہیں، بخاری ہوگی، مسلم. اب تو نمبرنگ بھی سٹینڈرڈ ہو گئی ہے. بہرحال اگر کسی نے سٹینڈرڈ نمبرنگ فالو نہیں کی ہوئی ہے، پھر بھی آپ چیپٹرز کے نام دیکھ کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیپٹر سے حدیث آئی ہے، نمبر 2-4 آگے پیچھے ہو کے آپ کو وہ روایت مل جائے گی. لیکن سٹینڈرڈ نمبرنگ جو ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس دور کی برکات ہیں جبکہ نمبرنگ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے تو نمبرنگ بھی نہیں تھی. یہ تو بنو عباس کے دور کے اندر الخوارزمی نے یہ سارے کا سارا نمبرنگ والا سسٹم جو ہے اس کو فائنل کیا ہے. ہاں، اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں ان میں نشان تو موجود تھے، اور یہ بھی پتا تھا کہ اس سورت میں اتنی آیتیں ہیں، لیکن نمبرنگ نہیں تھی. نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو قرآن حکیم ہے، یا مصحف عثمانی جو حضرت عثمان نے لکھوایا، اس میں کسی آیت کا کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا. صرف آیت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے آگے ایک چھوٹا سا نشان ہے کہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے. یعنی اگر کوئی صحابی اس وقت زندہ ہو اور اس سے ہم پوچھیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کس سورت میں ہے، تو یہ تو وہ بتا دے گا کہ یہ سورۃ الاحزاب میں ہے. لیکن اگلا سوال اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس آیت کا نمبر کیا ہے، وہ کہے گا نمبر تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس زمانے میں نمبر نہیں ہوتے تھے. لیکن ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے جو شغف رکھنے والے ہیں کہ یہ 56 نمبر آیت ہے. آپ اس صحابی سے پوچھیں کہ بتائیے کہ اس سورت کا قرآن میں نمبر کون سا ہے، تو کہیں گے ہمارے زمانے میں تو سورتوں کے نمبر نہیں تھے. ہمیں بہرحال پتا ہے کہ اس سورت کا 33 نمبر ہے. نمبر پاروں کی ڈویژن بھی بعد میں ہوئی.
آج ہم پارا بھی بتا سکتے ہیں کہ 22 نمبر پارا ہے. چلے پارا نہ بھی ہو، ایٹ لیسٹ نبی الاسلام کے زمانے میں صورتیں اور ان کی آیات کی ڈویژن تو موجود تھی، لیکن صورتوں کو نمبر اور آیات کے نمبر نہیں تھے. یہ تو تھا کہ اس میں اتنی آیات ہیں، جس طرح ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک. یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس میں موجود ہے 30 آیات. لیکن آیات کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی کہ فلاں نمبر آیت کون سی ہے، فلاں نمبر کون سی ہے. تو قرآن کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی ہے. اگر قرآن کی نمبرنگ بعد میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر احادیث کی کتابیں جس زمانے میں لکھی جا رہی تھی وہ نمبرنگ نہیں ہوتی تھی، وہ قرآن کے سٹائل میں انہوں نے کنٹینیوس، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب لوگ اس طرح ہی لکھتے رہے. لیکن آج میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، امام بخاری، امام مسلم کو تو ٹائم چاہیے اپنی کتابوں میں سے حدیث ڈھونڈنے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹائم نہیں چاہیے. اور میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ اس کا کلپ کاٹیں اور اس کے اوپر ایڈنگ بنائیں کہ انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو امام بخاری سے افضل کہہ دیا. پھر میں تھوڑی لتر پریڈ کراں. امام بخاری کو اگر یہ پتا چل جائے وہ اتنے خوش ہوں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے جب کوئی بتاتا ہے کہ جی آپ کے لیکچرز ہم نے جو ہیں وہ فلاں ویب سائٹ کے اوپر رکھ دیے ہیں، فلاں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر رکھ دیے ہیں، آپ کا فلاں ریسرچ پیپر ہم نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا، تو آگے سے میں ناراض ہو جاؤں کہ مجھے تو بنگالی نہیں آتی تھی، تو کیوں کی تینوں؟ میں خوش ہوتا ہوں کہ یار اچھا ہوا بنگلہ زبان میں گیا، ہندی میں گیا، نالج اور پھیلے. اس سے میں اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے جیلس نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہوں. امام بخاری، امام مسلم اگر آج قبروں سے نکل آئے اور انہیں پتا چلے کہ آپ کی کتابوں میں یہ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ امام صاحب آپ بخاری شریف سے یہ حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار، اے عمار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث امام بخاری کو ڈھونڈنے کے لیے ٹائم چاہیے، ہمیں چاہیے نہیں. 2812 سمپل. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے امام مسلم کو ٹائم چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹ کہہ دیں گے 240